حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ ایک جنگ میں شریک تھا، تو میرے ہاتھ میں کھجور کا ایک ڈبہ تھا، کھجور کا، تھوڑی سی کھجوروں کا۔ تو صحابہ مجھ سے کہنے لگے ابو ہریرہ اس ڈبے میں کیا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں دکھاتا۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ ابو ہریرہ ذرا بتا تو صحیح اس ڈبے میں کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں دکھاتا۔ پھر تیسرے صحابی فرمانے لگے ابو ہریرہ دکھا تو صحیح ڈبے میں کیا ہے؟ تو میں نے انکار کر دیا۔ پھر میرے اوپر پڑ گئی محمد مصطفیٰ کی نظر، تو آقا کریم نے مجھے بلایا، فرمایا ابو ہریرہ ادھر آ۔ جی یا رسول اللہ اس ڈبے میں کیا ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ اس میں کھجوریں ہیں، اسے ذرا کھول تو صحیح، الٹ تو صحیح۔ تو میں نے اس کھجور کے ڈبے کو الٹا۔ جب میں نے اس کو الٹا تو آقا کریم نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ ذرا ان کھجوروں کو گنو۔ تو میں نے ان کھجوروں کو گنا تو وہ کھجوریں نکلی 21۔ کتنی؟ 21 کھجوریں نکلی۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ ابو ہریرہ بلا سارے لشکر کو، سارے ہی لشکر کو یہ کھجوریں کھلانی ہیں۔ کھجوریں 21 ہیں اور لشکر ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ معجزہ میرے نبی کا ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ بلا سارے لشکر کو، سارے لشکر کو یہ کھجوریں کھلانی ہیں۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ کھجور کا ڈبہ رکھا رہا اور لشکر آتا رہا، 10 آدمی آتے رہے، کھجور کھا کے جاتے رہے۔ 10 آدمی آئے، میں کھجور نکال کے دیتا رہا، وہ کھجور کھاتے رہے، آتے رہے، کھاتے رہے، سارا ہی لشکر کھجور کھا گیا، پر ڈبے کے اندر کھجوریں ابھی بھی موجود تھی، ڈبے کے اندر کھجور ابھی بھی موجود تھی۔ تو میں پلٹ پلٹ کے اللہ کے نبی کو دیکھ رہا تھا، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ ابو ہریرہ کو نہیں پتہ تھا کہ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، میرے نبی کا معجزہ ہے۔ تو کھجوریں سارا لشکر کھجوریں کھا گیا اور ڈبے کے اندر کھجوریں موجود تھی۔ تو ابو ہریرہ یوں اللہ کے نبی کو دیکھ رہے تھے تعجب کی نظر سے۔ میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ کیا دیکھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ سارا ہی لشکر کھجوریں کھا گیا، کھجوریں ابھی بھی باقی ہیں، ابھی بھی موجود ہیں۔ تو اس ڈبے کے اندر کیا تھا؟ کوئی اسٹوک لگا ہوا تھا یا کوئی درخت تھا یا کوئی اور نیچے سے جمع کی ہوئی کھجور تھی؟ کچھ نہیں تھی، ہاتھ جو میرے نبی کے لگ گئے تھے، ہاتھ جو محمد مصطفیٰ کے لگ گئے تھے۔ تو پھر میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے حیرانی سے دیکھ رہے ہو، اس سے بڑی حیرانی یہ ہے کہ یہ ڈبہ ادھر دے۔ پھر میرے نبی نے دوبارہ ہاتھ اس کھجور کے ڈبے پر رکھا اور فرمایا ابو ہریرہ یہ ڈبہ لے جا، اور بات یہ ہے کہ اس کو کبھی الٹ کر نہیں دیکھنا، اس کے اندر سے کھجور نکالتے رہنا اور کھاتے رہنا اور کھلاتے رہنا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کے وصال ظاہری تک میں کھجوریں نکالتا رہا، کھاتا رہا، کھلاتا رہا، نکالتا رہا، کھاتا رہا، کھلاتا رہا، خاندان کو، پریوار کو جو آتا خود بھی کھاتا اور ان کو بھی کھلاتا۔ پھر اللہ کے محبوب اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ان کے زمانے میں بھی میں کھجوریں نکالتا رہا اور کھاتا رہا اور کھلاتا رہا، کھاتا رہا اور لوگوں کو کھلاتا رہا۔ پھر ابو بکر بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ ابو بکر کی حکومت کا دور 2 سال تھا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں کھلائی، ابو بکر کے زمانے میں کھلائی، پھر عمر بن خطاب کا دور آیا۔ 10 سال عمر بن خطاب نے حکومت کی، ان کے زمانے میں نکالتا رہا، کھلاتا رہا، نکالتا رہا، کھلاتا رہا، نکالتا رہا، کھلاتا رہا۔ جتنے لوگ آتے کھا کے چلے جاتے، کھجوریں ڈبے کے اندر موجود رہتی اور کھلاتا رہا، خود کھاتا رہا۔ ابو بکر کا دور ختم ہوا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان بن عفان کا دور آ گیا، ان کے زمانے میں بھی نکالتا رہا، کھلاتا رہا، نکالتا رہا، کھلاتا رہا۔ آخر کار حضرت عثمان بھی شہید ہو گئے۔ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو سارے مدینے میں غم کا ماحول تھا۔ میرے گھر میں چوری ہو گئی، وہ کھجور کا ڈبہ گم ہو گیا، کسی نے چرا لیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر وہ ڈبہ میرے پاس موجود ہوتا، اس ڈبے پر محمد مصطفیٰ کے ہاتھ لگے ہوئے تھے، ساری کائنات بھی آ جاتی، ساری دنیا کے انسان، جنات، فرشتے بھی آ جاتے، تو اس ڈبے کے اندر کبھی کھجور ختم ہی نہیں ہونی تھی، کیونکہ ہاتھ جو میرے نبی کے لگ گئے تھے۔